اچھی نیتیں بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، مثلا نیت کیجیے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا باادب بیٹھوں گا، قرآن بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صاحب رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ابلیس یعنی شیطان ملعون کو دیکھا، میں ڈنڈا لے کر اس کی طرف بڑھا تاکہ اس کی پٹائی کروں۔ شیطان بولا اے ابو سعید کیا آپ نہیں جانتے کہ میں ڈنڈا یا کسی بھی دنیاوی اسلحہ سے نہیں ڈرتا؟ میں نے کہا اے ملعون پھر تو کس چیز سے ڈرتا ہے؟ بولا دو چیز سے ڈرتا ہوں، دو چیز سے ڈرتا ہوں، پہلا یعنی اللہ پاک کی پناہ چاہنے، مثلا اعوذ پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور بچپنے میں ماشاءاللہ جب استاد محترم نے پہلا سبق دیا تو سبق دینے سے پہلے اعوذ پڑھایا جاتا اعوذ، اور صدیقین کی نور معرفت سے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز واقعے کی روشنی میں صاحب رسول کی نگاہ کا کمال دیکھیے۔ شیطان عام آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے، یعنی ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ اور اس کا قبیلہ جو بھی اس کا چہرے چپاٹے وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ معلوم ہوا ہم جیسے عام لوگ شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، مگر صاحب رسول کی نگاہوں کا کمال دیکھیں، جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا صاحب رسول اسے دیکھ بھی رہے ہیں، اس کی پٹائی کے لیے ڈنڈا لے کر آگے بڑھ بھی رہے ہیں اور اس سے بات بھی کر رہے ہیں۔ وہ یہ شان خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جب حالت ایمان میں چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لینے والوں کا یہ شان ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں جسے کوئی نہیں دیکھ پاتا، تو سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار کی نگاہ پاک کی شان کیا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا سرے عرش پر ہے تیری گزر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ سے یا نہیں۔ وضاحت یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ عرش اعظم کی سیر فرماتے ہیں، اتنی بلندیوں کے باوجود بھی ہم غلاموں کے دلوں پر اپنی نظر رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کی کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ سے چھپی ہوئی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، محبت صحابہ میں جھوم جھوم کر نعرہ لگاتے ہیں الصحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، سب صحابات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، اے حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر جوزائے نبی جنتی جنتی، اے معاویہ بھی جنتی جنتی۔ شیطان ہمارا ہمیشہ کے لیے دشمن ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان ہمارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی جاننا، اس کے ساتھ انتہائی نفرت رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ یعنی اے لوگوں، اللہ پاک کی عبادت پر قائم رہے کر اور اللہ پاک کی نافرمانی میں شیطان کی پیروی نہ کر کے شیطان سے دشمنی کرتے رہو، یہ اسے ہمیشہ کی دشمن یعنی اسے ہمیشہ اپنا دشمن جانو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان انتہائی خبیث دشمن ہے۔ انسان کے ساتھ دشمنی کرنا، کسی حال میں بھی دشمن سے دوستی نہ کرنا شیطان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس خبیث کا بس ایک ہی مشن ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے بھی ہو سکے انسان کو جہنم کا حقدار بنا دیا
لہذا ہماری نجات اس میں ہے کہ ہم شیطان خبیث سے دشمنی کریں اور اسے خود پر ہرگز قابو نہ پانے دیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان فارغ ہے، یعنی شیطان فارغ ہے، تم مصروف رہتے ہو، شیطان تمہیں دیکھتا ہے تم اسے نہیں دیکھتے، تم اسے بھول جاتے ہو وہ تمہیں نہیں بھولتا، تمہارے اندر اس کے جاسوس اسپائی، تمہارے اندر اس کے جاسوس موجود ہے، بس یہی لازم ہے کہ تم شیطان سے جنگ کرو ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہیں رہ سکو گے۔ اللہ پاک کی پناہ میں آ جائیے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان واقعی انتہائی خطرناک دشمن ہے، یہ وہ خبیث ہے جو جان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ جی ہاں، یہ سے سنتے ہیں، شیطان واقعی انتہائی خطرناک دشمن ہے، یہ وہ خبیث ہے جو جان کو دشمن نہیں پہنچاتا، ایمان چھین کر ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بناتا ہے۔ لہذا سعادت مندی وہ ہے کہ اس خبیث سے دشمنی کرے اور اس کی چالوں کو ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس خبیث سے بچنا کیسے؟ آیت کریمہ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کر سلیمان، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اے انسان، اگر شیطان تجھے وسوسہ دلائے، اللہ پاک کی نافرمانی پر ابھارے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ پاک کی پناہ مانگ، رب کریم کے حضور التجائیں کر، بے شک وہ تیری دعائیں التجائیں وہ سننے والا، تیرے حال کو جاننے والا ہے۔ راہ دین کا خطرناک ترین ڈاکو، راہ دین کا خطرناک ترین ڈاکو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ شیطان نے اپنے سارے کپڑے اتارے ہوئے ہیں اور انسانوں کے ساتھ کھیل رہا۔ میں نے پوچھا، اے بے شرم، تجھے حیا نہیں آتی؟ کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے آتا ہے؟ شیطان بولا، اے جنید، تم انہیں انسان سمجھتے ہو؟ اگر وہ انسان ہوتے تو میرے چنگل میں کیوں پھنستے؟ میں نے کہا، تیرے نزدیک حقیقی انسان کون ہے؟ بولا، شیراز کی جامع مسجد میں 3 لوگ ہیں، انہوں نے میرا جینا دشوار کر رکھا ہے، مجھے کمزور کر دیا ہے۔ شیخ جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری آنکھیں کھلی، میں شیراز کی جامع مسجد میں پہنچا، وہاں واقعی 3 بزرگ موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا، جنید، ہر کسی کی بات پر یقین کر لیتے ہو؟ فرماتے ہیں، میں بیٹھ گئے۔ ان اللہ والوں نے، ان بزرگ نے فرمایا، جنید، جان لو، جس نے شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ چاہی، جو وہ مضبوط دین پر جم گیا۔ مزید فرمایا، یاد رکھو شیطان راہ دین، پھر سنیے، یاد رکھو کہ شیطان راہ دین کا ڈاکو ہے۔ جب تم اللہ پاک کی پناہ چاہو گے تو وہ تم سے دور بھاگے گا اور ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ الحمدللہ معلوم ہوا شیطان راہ دین، اس روایت سے معلوم ہوا کہ شیطان راہ دین کا خطرناک ترین ڈاکو ہے۔ اس سے بچنا ہے تو اللہ پاک کی پناہ میں آنا ہوگا۔ وہی قدرت والا رب کریم ہے جو ہمیں اس مردود سے بچا سکتا ہے۔ جب ہم اللہ پاک کی پناہ میں آتے ہیں، پھر شیطان کا کیا حال ہوتا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ کالا سیاہ بدحال شیطان، کالا سیاہ بدحال شیطان۔ حضرت زبیر عوام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی داماد ہے۔ بہت اونچے لمبے والی، بہت اونچے رتبے والی ہستی ہے۔ آپ کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہتے ہیں جنہیں حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری
سنائی. ویسے سب صحابی ہی جنتی ہے، مگر ان 10 کو جنت کی خوشخبری ملنا ان کی خصوصی شان ہے. خیر حضرت زبیر بن فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں بیٹھا اللہ پاک کا ذکر کر رہا تھا. اچانک میرے دائیں کان میں آواز آئی السلام علیکم. میں نے منہ پھیر کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا. مجھے ذرا خوف سا آیا کہ سلام کس نے کیا ہے. اتنے میں آواز آئی ڈریے نہیں، میں مسلمان جن ہوں. ڈریے نہیں، میں مسلمان جن ہوں. ایک سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوا. فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے. جن بولا میں شیطان کی مجلس میں تھا. شیطان اپنے لشکر کا جائزہ یعنی اپنی برادری اپنے لشکر کا جائزہ لے رہا تھا. اتنے میں وہاں ایک شیطانی چیلا یعنی اس کا چیلا چپاٹا شیطانی چیلا لایا گیا. اس کا رنگ کالا سیاہ ہوا پڑا تھا. حالت بھی بہت ہی بری تھی. شیطانوں میں سے اس کے برے حال والا کوئی بھی نہیں، اس کے جیسا کوئی اور نہیں تھا. شیطان نے مجھ سے پوچھا تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے، اور جس شخص پر میں نے تمہیں مسلط کیا تھا اس کا کیا بنا. وہ چیلا بولا اس شخص پر میں قابو نہیں پا سکا. شیطان چلایا تمہارا ناز ہو. ہاں تمہارا ناز ہو، کیا قابو نہیں پا سکے. چیلا بولا وہ شخص کچھ کلمات پڑھتا ہے. شیطان نے پوچھا اس کا نام بتاؤ. چیلے نے کہا زبیر. نہیں وہی صاحب رسول جس سے صدیق رضی اللہ عنہ کے دماغ، اس کا نام زبیر ہے. اب وہ مسلمان جن جو حضرت زبیر بن عوام کی خدمت میں حاضر تھا کہنے لگا علی جان کون سی کلمات ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، مجھے بھی سکھا دیجیے ترجمہ. یعنی یہ صاحب رسول رضی اللہ تعالیٰ جو ذکر کرتے تھے، اب اس ذکر کی کیا برکت ہے کہ شیطان کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا اور دبلا پتلا اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہو گیا. ترجمہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہے جس نے میرے جسم میں عافیت دی اور میرے روح کو میرے جسم میں واپس لوٹایا. میں شان و عظمت والے اللہ پر ایمان لایا اور مضبوط کرے یعنی دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیا جو کبھی نہیں چھوٹے گا. اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. نیچے پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے کہ آؤس پڑھنے کی کیسی برکتیں ہیں. شیطان کا چیلا جو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ لگا ہوا تھا، آپ چونکہ اللہ پاک کی پناہ چاہتے تھے لہذا وہ خبیث کالا سیاہ ہو کر انتہائی بدحال ہو گیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استعاذ یعنی اللہ پاک کی پناہ چاہنے کی کثرت کیا کریں. اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ دل میں وقتاً فوقتاً ہم یہ پڑھا کریں اعوذ باللہ جو پڑھتے ہیں اعوذ پڑھا کریں، پڑھتے رہیں. شیطان خبیث سے پناہ ملتی رہے گی. 10 مرتبہ اعوذ پڑھنے کی فضیلت. پیارے اسلامی بھائیوں آج کل ایڈوانس دور ہے. اگر کسی کو سیکورٹی گارڈز ہو یعنی جان مال وغیرہ کا خطرہ ہو تو وہ بڑی رقم خرچ کر کے سیکورٹی گارڈز رکھتا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے. کیا خیال ہے یہ سیکورٹی گارڈ اسے نقصان سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. جب تقدیر غالب آتی ہے تو تقدیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہے، لیکن پھر بھی سیکورٹی گارڈ کو رکھا ہی جاتا ہے. ہمیں بھی ہر ایک کو سیکورٹی گارڈ یعنی اپنی حفاظت کے لیے جس کو عام زبان میں باؤنسر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے لیے ہمیں بھی ہر ایک کو سیکورٹی گارڈ اور اتنے خطرناک دشمن کے اس میں جان نہیں جاتی لیکن ایمان کا خطرہ ہے. دشمن ایسا چلا چوک و چوبند ایسی پوری ترین پلاننگ کرنے والا ہے کہ اللہ پاک کی پناہ. اور وہ دشمن یہ کہاں ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. اب بتائیے ایسے خطرناک دشمن
بلکہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے سیکورٹی حاصل کر لیتے ہیں، تو ہم اتنے خطرناک ترین دشمن سے اپنی جان نہیں بلکہ ایمان بچانے کے لیے سیکورٹی کیوں حاصل نہیں کرتے؟ اب آپ کہیں گے کہ یہ سیکورٹی کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، کتنا خرچ ہوگا؟ بہت آسان طریقہ ہے، قربان جائیے ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت پر ہماری حفاظت کا سارا بندوبست فرمایا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ 10 مرتبہ شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ چاہے، مثلاً اعوذ پڑھے، اللہ پاک اس کے ساتھ ایک ایسا فرشتہ مقرر فرما دے گا جو شیطان کو اس سے دور بھگاتا رہے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ دل کو حاصل کر کے یعنی منا پر بدوان رکھتا ہے، پڑھتا ہے، اعوذ پڑھتا ہے، تو اللہ پاک بندے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شیطان جیسے خطرناک ترین ایمان کے دشمن سے حفاظت کا طریقہ۔ کتنا آسان عمل ہے، بس روزانہ وقت نکال کر، وقت بھی کتنا نکالنا ہے، چند سیکنڈ، جی ہاں چند سیکنڈ، بس ذرا صرف توجہ فرمائیے، ذہن بنائیے، روزانہ صرف 10 مرتبہ اعوذ پڑھنے کی عادت بنا لیجیے، انشاءاللہ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے ہماری حفاظت کے لیے مقرر فرما دے گا۔ یعنی اللہ پاک کی پناہ چاہنا سنت انبیاء ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کیا گیا، ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا جب وہ واقعہ ہوا، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا پورا پڑا ترجمہ، ایسے کام سے اللہ کی پناہ، ایسے کام سے اللہ کی پناہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی پناہ چاہی۔ حضرت مریم جو ایک عظیم الشان نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے، آپ نے اللہ پاک کی پناہ چاہی۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ پاک کی پناہ چاہا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم ہوا، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ پھر مزید حکم ہوا، ترجمہ کنز الایمان، تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ پیچھے اپنے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں و اجتماع میں شریک ہونے والے غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ بھی ہم نے سنا، مزید سنتے ہیں کہ آخری 2 صورتوں میں ایمان افروز نقطہ، یہ قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ الناس۔ ان دونوں 2 صورت جن میں اللہ پاک کی پناہ چاہنے کی تعلیم دی گئی ہے، یہاں ایک بہت خوبصورت نقطہ علماء کرام نے بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی شروعات میں سورہ فاتحہ سے اور آخری میں اس کے آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورہ فاتحہ کی مرکزی تعلیم یعنی سورہ فاتحہ میں اسے سکھایا گیا کہ یہ بندو اپنے باطن کو پاک صاف کر کے اللہ پاک کی یاد بسا لو، صرف اللہ پاک کے ہو جاؤ۔ پورے قرآن کریم میں اس کے طریقے بتائے گئے، اس طرح کی مشکلات بتائی گئی، پچھلے قوموں کے واقعات سنائے گئے۔ چند بندہ پریشان ہو جائے کہ یا اللہ پاک تیرا قرب پانے کا راستہ تو بہت مشکل ہے، کیسے پہنچوں گا؟ آخر میں فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ یعنی اللہ پاک تک پہنچنے کے لیے اس پاک رب کریم کی پناہ میں آ جاؤ، سب مشکل حل ہو جائیں گے۔ اللہ
مدنی منصورہ سے دعا یاد کیجیے. یہ جن چیزوں سے پناہ چاہنے کا میں نے ذکر کیا، ان میں سے کئی ایک کا بیان امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اطار قادری کی بہت ہی بہترین کتاب مدنی منصور میں موجود ہے. یہ کتاب حاصل کیجیے. ان میں بالخصوص جہاں دعاؤں کا ذکر ہے انہیں پڑھیے. روزمرہ کی یہ دعا یاد کیجیے، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا. ایک روایت سنیے. فرعون کا سبق آموز واقعہ. فرعون وہ سرکش کافر جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا. مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہدایت و نصیحت صفحہ 373 پر ہے. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ دریائے نیل کا پانی بہت کم ہو گیا. فصلوں کو پانی نہ ملا، بہت قحط سالی ہو گئی، لوگ بھوکے پیاس سے نڈال ہو گئے. آخر سب مل کر فرعون کے پاس آئے اور کہا، اے فرعون، ہمارے اہل و عیال، مال مویشی یعنی جانور سب ہلاک ہو چکے ہیں. اگر تو واقعی خدا ہے تو دریائے نیل کو جاری کر دے، پھر سے دریائے نیل میں پانی آ جائے، دریائے نیل کو جاری کر دے. اب فرعون جانتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں. یہ بھی جانتا تھا کہ یہ دریا کو جاری کرنا میں جاری نہیں کر سکتا، لیکن سب کچھ تو سامنے میں تھا اور اس کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا. اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا. چنانچہ فرعون نے اس کے لیے ایک حل سوچا. اس نے اونی لباس، بالوں سے بنی ہوئی ٹوپی اور راکھ، اس کو چھائی اپنی زبان میں کہتے ہیں، راکھ کی بھری ہوئی ایک تھیلی لی اور بالکل اکیلے ایک ویران جزیرے کی طرف چل گئے. وہاں جا کر اس نے شاہی، یعنی جو اس کا بادشاہی کپڑا تھا، وہاں جا کر اس نے شاہی لباس اتارا، اونی لباس پہنا، سر پر بالوں کی بنی ہوئی ٹوپی پہنی اور راکھ چھائی تو زمین پر بکھیرا، یعنی زمین پر ڈال کر اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا. اس نے روتے ہوئے سر سجدے میں رکھ کر عرض کی، اے میرے خالق و مالک، میں جانتا ہوں کہ تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، لیکن مجھ پر بدبختی غالب آ گئی. میں تیری نافرمانی کی سرکشی میں حد سے بڑھ گیا. اے مالک، مجھے میری قوم میں رسوا نہ کر. بے شک تو بڑا کرم فیصلہ فرما کر، بے شک تو بڑا کرم فرمانے والا ہے. فرعون نے جب یوں رب کریم اور رحیم کے حضور اپنی عاجزی اور محتاجی کا اظہار کیا تو دریائے کرم جوش میں آیا اور اللہ پاک نے دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دے دیا. اس روایت سے میں بہت سبق ملتا. میں بھی مغرب سے پہلے یہی پڑھ رہا تھا تو میں نے جب یہ روایت پڑھی تو مجھے بڑا احساس ہوا. آپ کی توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ غور فرمائیے. فرعون جیسا سرکش کافر اگرچہ اپنی دنیاوی چھوٹی عزت بچانے کے لیے ہی صحیح، جب اللہ پاک کے حضور اپنی محتاجی و بے کسی کا اظہار کرے، منا لے کہ مولا تو ہی قدرت والا ہے، میں تو بے بس محتاج سا بندہ ہوں. جب فرعون کرنا چاہے تو اللہ پاک ایسا کرم فرماتا ہے. سوچئے ہم تو پھر مسلمان ہیں، ہم رب العالمین کے حضور سجدے کرنے والے، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم جب اپنی محتاجیوں کا اقرار کریں گے، اپنی بے بسی کا تصور جما کر دل کی گہرائی سے مان لیں گے کہ مولا میں محتاج ہوں، تیرا بندہ ہوں، میری کوئی طاقت نہیں، میری کوئی قوت نہیں. اے مالک کریم، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تب ہم پر کیسی کرم نوازی ہو جائے گی.
ہم اور ہماری بے بسی پیلسٹائن میں تھوڑی سی توجہ دیں. ہم واقعی بے بس ہیں. غور فرمائیے، اگر زمین پھٹ جائے کیا ہم اسے روک پائیں گے؟ نہیں روک سکتے. کون روک سکتا ہے؟ اللہ پاک. تو کیوں نہ اللہ پاک کی طرف، اللہ پاک کی پناہ حاصل کی جائے. آسمان سے مسلسل لگاتار بارش برسے، سیلاب آ جائے، ہم روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. زلزلہ آ جائے، ہم روک سکتے ہیں؟ نہیں. جنگلوں میں ہزاروں قسم کے جانور ہیں، اگر یہ جانور شہروں کا رخ یعنی ہمارے سٹی کا رخ کر لیں، کیا ہم انہیں روک پائیں گے؟ نہیں روک پائیں گے. اچھا جنگل بھی ذرا دور کی بات ہو گئی. ہمارے گھروں کے اندر کتنے سارے زہریلے جانور موجود ہوتے ہیں. چھپکلی عام پائی جاتی ہے، گھروں میں آزاد گھوم رہی ہوتی ہے. سردیوں میں نہ جانے کہاں گم ہو جاتی ہے، گرمیوں میں پتہ نہیں کہاں سے نکل آتی ہے. یہ چھپکلیاں اگر ساری کی ساری نکل آئے، کیا ہم انہیں روک پائیں گے؟ نہیں روک پائیں گے. یعنی جینا دشوار ہو جائے گا. اور کتنے سارے ایسے معاملات ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے. اللہ پاک کے اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے. جب ہم بے بس ہیں، اللہ پاک سب قدرت والا ہے، تو کیوں نہیں ہم اپنی بے بسی کا اقرار کریں، یہ تسلیم کر لیں، یہ تسلیم کریں کہ پناہ ملے گی تو صرف اللہ پاک کے حضور ملے گی. اور اللہ پاک کی پناہ چاہنے والے بن جائیں، انشاءاللہ بارے نیارے ہو جائیں گے. استاد کی بیٹی نصیحت، ایک بزرگ ہے، استاد کی بیٹی نصیحت بزرگ ہے. انہوں نے اپنے شاگرد سے پوچھا، بیٹا فرض کرو تم کہیں سے گزر رہے ہو، ایک کتا تم پر بھونکنے لگ گیا، اب کیا کرو گے؟ کہا میں اسے دور بھگاؤں گا، اس کتے کو میں اسے دور بھگاؤں گا. یوں تو تم وہیں کھڑے رہ جاؤ گے، کیونکہ تم کتے کو بھگاتے رہو گے، وہ بھوکتا رہے گا. اگر تم کتے کے مالک سے مدد مانگ لو تو وہ کتے کو دور ہٹا دے گا، تم آرام سے گزر جانا. یوں کتے سے بھی بچت ہوگی اور وقت کی بھی بچت ہو جائے گی. کتنا آسان طریقہ ہے. مالک کی پناہ میں آ جاؤ، سب مشکل حل ہو جائے گا. سوال اگر اردو سمجھتے ہیں تو سوال بلند آواز سے قرآن کریم میں خوبصورت واقعہ یوں ہوا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ پاک کے نبی، آپ جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، یہ لوگ نینوا نامی علاقے میں رہتے تھے، کفر اور شرک میں مبتلا تھے. حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، نیکی کی دعوت دی، ایمان اور دین کی طرف بلایا، مگر یہ لوگ کفر شرک سے باز نہیں ہے. آخرکار حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں عذاب یعنی اللہ کی عذاب کی وعدیں سنا دی، بتا دیا کہ اب عذاب آ کر رہے گا. یہ بات جب انہوں نے سنی تو ان کے فکر لائق ہو گئے. بستی کے جو بڑے اور سیانے لوگ تھے وہ مل کر بیٹھے، سوچنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی. اگر آپ نے عذاب آنے کا فرمایا ہے تو عذاب آ کر رہے گا. اگر انہوں نے عذاب آنے کا فرمایا ہے تو عذاب آ کر رہے گا. آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ اب کیا کیا جائے. مشورہ سے یہ بات طے ہوئی کہ رات کو دیکھو، اگر حضرت یونس علیہ السلام بستی میں ہی رہے اس کا مطلب ہوگا کہ عذاب نہیں آئے گا. اگر آپ تشریف لے گئے تو مطلب ہوگا کہ عذاب آئے گا. چنانچہ انہوں نے کچھ لوگ آپ کے گھر مبارک کے قریب مقرر کر دیا. رات ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر تشریف لے گئے. رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر تشریف لے گئے. صبح ہوئی، عذاب
سب آثار نظر آنا شروع ہو گئے. اب لوگ پریشان کریں تو کیا کریں. حضرت یونس نبی علیہ السلام کو تلاش کرتے ہیں تو کس طرح آپ تشریف لے آئے, ہم آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اور عذاب سے بچ جائیں, مگر آپ تو تشریف لے جا چکے ہیں. اب انہوں نے ایک ترکیب سوچی, یعنی ایک پلاننگ انہوں نے کی, انہوں نے ایک ترکیب سوچی. کیا بوڑھا کیا جوان, عورتیں بچے سب گھروں سے نکلے, موٹا لباس پہنا, جنگلوں کی طرف نکل گئے. سب نے اللہ پاک کے حضور گڑگڑانا شروع کر دیا. اے مالک کریم, ہم حضرت یونس نبی علیہ السلام پر ایمان لائے. اے مالک کریم, ہم توبہ کرتے ہیں. یوں انہوں نے رو رو کر اللہ پاک کی پناہ چاہی تو اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا, اور وہ عذاب ان کے سروں تک پہنچ چکا تھا, اس سے انہیں نجات فرما دی. پناہ صرف ایک کا ہی پتہ چلا, بندہ یہ سمجھ لے کہ میں بے بس ہوں. یہ لائن تھوڑا پھر سے سنتے تو سب کے اندر حوصلہ آئے. پتہ چلا بندہ یہ سمجھ لے کہ میں بے بس ہوں, صرف اللہ پاک کے حضور ملے گی تو ساری مشکلیں ٹل سکتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان, اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں, تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں. بے شک اللہ ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, معلوم ہوا اللہ پاک کی پناہ میں آئے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. لہذا اچھا یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی پناہ میں آ جائیں, اس کے حضور عرض کریں مولا, توجہ سنیں گے, مولا میں کمزور ہوں, مولا میں کمزور ہوں, میں ناتواں ہوں, میں بے بس ہوں, میرے پلے کچھ نہیں. اے مالک کریم, تیرا یہ کمزور بندہ تیرے حضور حاضر. مالک کریم, تیرا یہ کمزور بندہ تیرے حضور حاضر ہے, تجھ سے پناہ کا طلبگار ہے, مجھے پناہ نصیب فرما دے. پیارے اسلامی بھائیوں, آج کل ایک نظریہ یہ بڑا عام ہے. وہ کیا ہے, بہت سارے لوگ اس کے آگے پیچھے ہیں, یعنی اس کے گرفتار ہو چکے ہیں. عذاب خیال, فری ول تھیوری, یعنی پہلے نعرہ تھا نا, میرا جسم میری سوچ, میری باڈی میرا سوچ, یعنی اپنا ایک مزاج تھا. میں نے اس کو بھی کاٹا ہے. ہماری مرضی اور ہمارا ارادہ جو ہے کہ یہ ایک خاص حد تک کام کر سکتا ہے. اگر ہم اسے آزاد چھوڑ دیں, بالکل آزاد خیال ہو جائے, تو ہمارے ارادے, ہماری سوچ, ہمارے خیال اور شیطان قبضہ جما سکتا ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں اعوذ پورا پڑھتے ہیں, یعنی اعوذ باللہ جب پورا پڑھتے ہیں, تو اس میں یہ اقرار بھی ہے کہ اللہ پاک میں اپنے ارادے اور خیالات کو بھی تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ شیطان میرے خیالات پر قبضہ نہ جما لے. اسلامی بھائی, ترقی یافتہ بدشگونی, کیونکہ یہ مبارک مہینہ سفر کا ہے, اور اس مبارک مہینے میں جو لوگ گاؤں دیہات سے تعلق رکھتے ہیں, جن کا گاؤں دیہات جانا ہوتا ہے, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو نہیں کیے جاتے, کیونکہ عورتیں کہتی ہیں کہ یہ مہینہ ٹھیک نہیں, ٹھیک ہے. اور اس مبارک مہینہ میں ایک دن آتا ہے جس کو 13 تیجی کا بھی کہتے ہیں, 13 تیجی. اس دن نہ شادی, نہ ولیمہ, نہ کوئی اچھا کاروبار. اس کے متعلق ہفتہ وار اجتماع کے بیانات میں کیا لکھا گیا, اس کو پڑھتے ہیں, اس کو سنتے ہیں. آج کل دیکھیں, دنیا نے ترقی کر لی, خیالات و سوچ کے آزاد, خیالات و سوچوں کو آزاد کر دیا. بدشگونی, بیک فیلنگس, یا یعنی دلی راستہ لگ گیا تو کام نہیں ہوگا, زیادہ کپڑا دیکھ لیا, اس میں آئے گا. میں نے پڑھا کسی نے تو سنا, ٹھیک ہے. بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں, 13 نمبر سے بدشگونی لیتے ہیں, 13 نمبر 13 نمبر سے بدشگونی لیتے ہیں. ان کے یہاں بلڈنگ میں 13 نمبر کی منزل ہوتی نہیں, یعنی 1 to 12 ہوتا ہے, 13 نہیں ہوتا ہے, اور پھر 12 کے بعد سیدھا 14 سٹارٹ ہوتا ہے. ان کے یہاں 13 منزل نہیں ہوتی,
जहाजों में 13 नंबर का सीट नहीं होती, 13 नंबर का सीट जो होता है 13 नंबर की सीट नहीं होती, और बहुत सारी वहमी बातें लोगों में बना रखी है। मसलन सुबह सुबह किसी अंधे से मुलाकात हो गई, सुबह सुबह किसी अंधे से मुलाकात हो गई, एक आंख वाला आदमी सामने आ गया, इसको बुजुर्ग जाना कहते हैं, एक आंख वाला आदमी सामने आ गया, कोई लंगड़ा मिल गया, काला कौवा या बिल्ली सामने से गुजर गई, काम पर जाते वक्त रास्ते में कोई बुरी आवाज सुनी तो बदशुगनी ली जाती है कि अब मेरा काम नहीं हो सकेगा। दिनों से बदशुगनी ली जाती है, एम्बुलेंस की आवाज आती है, फायर ब्रिगेड की आवाज से बदशुगनी ली जाती है, कभी अखबार में शाया होने वाले सितारों यानी एस्ट्रोलॉजी, देखिए हमारे मजहब में एस्ट्रोलॉजी जायज नहीं, किसी को हाथ दिखाना और हाथ दिखाते कहेगा ये तेरा शादी का है, ये कारोबार का है, ये नौकरी लग जाएगी, यहाँ पर इतना बच्चा होगा, हमारे मजहब में इट्स नॉट अलाउड इन इस्लाम, ठीक है। इसी तरह ईद जुमा के दिन हो जाए, ईद जुमा के दिन हो जाए तो उसे हुकूमत वक्त पर भारी समझते हैं, बिल्ली की रोने की आवाज को मनहूस समझते हैं, मुर्गा दिन के वक्त अजान दे, मुर्गा दिन के वक्त अजान दे तो वक्त फराली में मुब्तला हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसे ज़बाह कर डालते हैं। दुकान से पहला ग्राहक, पहला कस्टमर सौदा लिए बिगड़ चला गया तो दुकानदार उसको बदशुगनी लेते हैं। नई नवेली दुल्हन घर आने पर घर में कोई बुरा वाक्य, किसी का इंतकाल हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, कोई बुरा वाक्य हो जाए तो उस दुल्हन को मनहूस समझते हैं। जवानी में बेवा हो जाने वाली औरत को मनहूस समझा जाता है। काली कैची चलाने को मनहूस समझते हैं। सूरज ग्रहण, जिस दिन सूरज पे ग्रहण लगता है के वक्त हामिला जो औरत पेट से होती है, कैची चलाने को मनहूस समझा जाता है। सूरज ग्रहण के वक्त हामिला औरत छुरी से कोई चीजें ना काटे कि बच्चा पैदा होगा तो उसका हाथ पांव कटा हुआ होगा। बहुत सारी वहमी तबीयत के लोग माह सफर, जो मुबारक महीना चल रहा है, माह सफर की मुसीबतें आफतों का महीना समझते हैं। याद रखें, खुसूसन इसकी इब्तिदाई 13 तारीख जिन्हें 13 तेजी कहा जाता है, 13 तेजी कहा जाता है, इन तारीखों को बहुत मनहूस समझा जाता है। वहमी तबीयत के लोगों को ये ज़हन बना होता है कि सफर के महीने में नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए वरना नुकसान का खतरा है, वरना नुकसान का खतरा है। सफर मुसफर में सफर करने से बचना चाहिए, हादसा यानी एक्सीडेंट हो जाने का खतरा है। इस महीने में शादी नहीं करें, बच्चों की रुखसती ना करें, घर बर्बाद हो जाने का अंदेशा है। बहुत सारे वहमी तबीयत के लोग माह सफर में बड़ा कारोबार शुरू नहीं करते, कारोबारी लेन देन नहीं करते, घर में बाहर आमदोरफ्त में कमी कर देते हैं। क्यों? नहुसत होगी, हादिसा पेश आएगा। जबकि याद रखें, बुजुर्ग से किसी ने मुझे लिखा नहीं, अपनी तरफ से बोला, बुजुर्ग से पूछा गया बुजुर्ग ये तो बताए कौन सा दिन मनुष्य, कौन सा दिन मनुष्य? वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा बेटा जिस दिन तुमने अल्लाह की इबादत नहीं की वो दिन तुम्हारे लिए मनुष्य दिन, जिस दिन तुमने अल्लाह की इबादत नहीं वो दिन तुम्हारे लिए मनुष्य दिन। प्यारे और मीठे इस्लाम भाई, ये मुबारक महीना हमारे दरमियान मौजूद है। हमें भी चाहिए कि इस मुबारक महीने में हम वो काम करते नजर आए जिस काम को करने के लिए अल्लाह और उसका रसूल और अल्लाह के नेक बंदों ने हमारे दरमियान जो ऐलान फरमाया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तकरीबन हो चुकी है, तो मैं अपने बयान को बड़ी तेजी के साथ बैठक की तरफ लाता हूँ। अर्ज है कि दावत इस्लामी का 1 दिन का मदनी काफिला, 12 दिन का मदनी काफिला राह खुदा के सफर में जो बंदा चाहता है कि मेरी इस्लाह हो और मुझे बरकत हासिल, नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका, फरमाइश और वाजिबात को सीखा जाए,
تو الحمدللہ امید ہے کہ کل بھی کہیں نہ کہیں اسی سمت میں قافلہ سفر کرے گا، اور اگر کل مناسب نہیں تو آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں یا اسی مہینے میں آپ کہیں نہ کہیں سفر کرنے کی نیت کریں، تاکہ ہماری اصلاح اور ہماری اصلاح کے ذریعے ساتھ ساتھ ان حقیق پر ہم مکمل طور پر عمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض ہے کہ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں سننے و سنانے میں غلطیاں اللہ اپنے طرف سے اس کی باتوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ پڑھے جانے والے ہم پڑھنے سے نہیں سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ اور جمعرات کے جمعرات اس درود شریف کی پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، دیکھے گا سرکار دنیا صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر میں اپنے رحمت بڑے ہاتھوں سے اتار لیں گے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیبی العالی القدری العظیم الجاد وعلا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین میں پاک پڑے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، پڑھ لیتے ہیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلا جو یہ بات ہوتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت احمد صافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بات سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ پڑھ لیتے ہیں اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة درمیان دکھا دیا۔ اسے صحابہ کرام علیہ السلام کا حیرت ہوئی یہ کون بڑے مرتبے والا ہے، تو وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ان پر دعائے پاک پڑھتا ہے تو خود پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صل علی محمد کما تحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے معظم ہے جو شخص درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صل علی محمد وانزل العدل والرضا عندك یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 کے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 51 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم
علم اور کرم فرمانے والے اللہ آپ اس بات کوئی عبادت کے لائق نہیں جو کوئی سورہ کی تلاوت یا سن کر سوئے گا ہونے والے آج انشاءاللہ تلاوت نہیں کرتا آپ کو سننے کی سعادت حاصل ہوگی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا ويركضون كذلك نميز من الغيب إنما أوحي إلينا قوم سألوا فاتبعنا ألم تأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا ذكر فكذبنا وقلنا نزل الله من شيء أمركم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع لكم كنا أصحاب السعير واعلموا بربي تصطفي أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم بجهل إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذكرا وانشروا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يسقي الأرض خيرا أم أمنتم من في السماء يسقي على الصبا فاستعلموا كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا القوم فوقهم صافات ويقبل ما يرسلون إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي ينفق يسلكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يسلككم سبع رزقا بل تلجون في عتب فرحون أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم هو الذي أنشأكم على السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون هو الذي ذرأكم في الأرض تشكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما رحمة الله وإنما أنا نذير مبين فلما عوزوا أمرهم وصلوا بالذين كفروا إلى هذا الذي به تدعون قل أريد منهم
ربنا يجيبك من عذاب أليم قل هو الرحمن عليه توكلنا فاستعنا في ضلال مبين قل قال يسمعنا ومن يأتيكم بماء معين والله عليم صدق الله العظيم.
Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.